اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم سیرت کے حوالے سے بات کرنے چلے ہیں، اور سیرت کے حوالے سے ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں۔ جیسے قرآن کی کوئی سورت، کوئی آیت لے لیں، ہدایت سے لبریز، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی حصے کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، بہترین رول ماڈل، بہترین نمونہ، بہترین اسوہ، دی بیسٹ وے آف لائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ سنا گیا، سنایا گیا، واقعات بار بار دہرائے جاتے ہیں، لیکن جب بھی پڑھیں یا جب بھی سنیں ایک نیا لطف، ایک نیا مزہ، ایک نیا رخ اور ایک نیا لیسن ملتا ہے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اور رسول کون ہوتے ہیں؟ انسانوں کو رب کا تعارف کرانے والی معتبر ہستیاں رسول کہلاتی ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے افکار ہیں، بہت سے نظریات ہیں، بہت سے معاملات ہیں، بہت سے مسائل ہیں۔ ان بے شمار نظریات میں سے ان گنت مسائل کے اور بہت سارے آپ کہہ لیجئے تھاٹس میں سے کون سا نظریہ، کون سی تھاٹ، کون سا طریقہ، کون سا وے آف لائف درست ہے، ہمارے مسائل کا اصل حل کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بتاتی ہے، وہ ہستی جو انسانوں کی واقعی ہمدرد اور غمخوار اور حقیقی خیرخواہ ہے۔ اور بلا شبہ رسول اپنی امت کی آنکھ اور اس کا دھڑکتا ہوا دل ہوتے ہیں، اور ان کے اشاروں پہ چل کے ہی کوئی قوم فلاح پا سکتی ہے اور خسران سے بچ سکتی ہے، اور انسان کی روحانی زندگی کے خلا کو رسول ہی پر کیا کرتے ہیں۔ رسول ہی یہ شعور دیتے ہیں کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، میرا نفع کس میں ہے اور میرا نقصان کیا ہے، ان ساری باتوں کی خبر رسول دیتے ہیں۔ بہرحال کسی شاعر نے کہا نا، تم کیا ملے کہ دولت ایمان ملی ہمیں، تم کیا ملے کہ دولت ایمان ملی ہمیں، ایمان تو یہ ہے کہ ایمان تم ہی تو ہو۔ ایمان مکمل ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پرواہ ہو کر، بے خبر ہو کر پوری زندگی گزار دینا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی صراط مستقیم پر ایک کھلی شاہراہ پر چلنے کی بجائے پگڈنڈیوں پر بھٹکتے پھرنا، اور مر کر پھر اچانک ایک بڑی حقیقت کا سامنا کرنا، اس وقت جب کہ پلٹنے کا اور زندگی سنوارنے کا موقع ہی نہ رہے، تو اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا، بلکہ وہ اس کلمے سے جیتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور رہنمائی کے مطابق جینے کی توفیق دے دے۔ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب تھے، ساری دنیا کے انسانوں کے سردار ہیں۔ اور یہ بات ایک حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، ترمذی کی 3615 نمبر کی حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے لیے چنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ لوگوں کو، بچوں کو اپنے بزرگوں کے حالات جاننے کا بڑا شوق ہوا کرتا ہے۔ بچے اکثر والدین سے سوال کرتے ہیں کہ وہ بچپن میں کیسے تھے، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، کیسے اس مقام تک پہنچے۔ اور بلا شبہ ہمارے بزرگ، ہمارے رہنما، ہمارے سردار تو دنیا کی افضل ترین اور خوبصورت ترین شخصیت ہے، اور آپ کی سیرت بالکل سچی، نہ اس میں کوئی لفاظی ہے، نہ کوئی لیپا پوتی ہے،
حقیقی زندگی اور خوبصورت زندگی، تو چشم تصور سے آپ کی زندگی کے مدنی دور کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی سنتوں سے عقیدت بڑھے گی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا نہایت آسان ہے، کیونکہ آپ آسان دین لے کر آئے ہیں، اور اس آسان دین پر کوئی بھی کسی بھی وقت کسی بھی دور میں آپ کی اقتدا کر سکتا ہے۔ یہ بات نہ کسی قوم کے ساتھ خاص ہے اور نہ کسی زمانے کے ساتھ، لیکن آپ کی سیرت پر عمل علم کے بغیر ممکن نہیں۔ تو یہاں بیٹھنا ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی ایک ادنا سی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے دے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی کر لے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے دو طرح کے لوگ رہے ہیں، کچھ جھٹلاتے ہیں، کچھ مان جاتے ہیں، کچھ اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں، کچھ اپنا لیتے ہیں، کچھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے تئیں پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں، اور کچھ سر کا تاج بنا لیتے ہیں، کچھ تن کا برابر بھی حیثیت نہیں دیتے، اور کچھ اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، کچھ مخالفت کرتے ہیں، اور کچھ اپنی شدید ضرورتوں کو بھی پیچھے رکھ کر ہر طرح سے تعاون کرتے ہیں۔ مکہ والوں نے 13 سال دعوت سنی، اور دعوت دینے والے کا کردار بھی سورج کی طرح سامنے تھا، لیکن وائے بد نصیبی مان کر نہ دیا۔ مدینہ والوں نے پیشن گوئی سنی، پیغام سنا اور مان لیا، مردہ دل زندہ ہو گئے، نئی زندگی ملی، قسمت چمک گئی، قریب والے محروم رہے، دور والے ہدایت پا گئے۔ تو اللہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے، تاریخ موڑ مڑتی ہے، اور اللہ اپنے راستے میں محنت کرنے والوں کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اللہ کے لیے دوستیوں کو چھوڑا، گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، قبیلہ اور خاندان چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے انصار جیسے جانیں فدا کرنے والے ساتھی عطا کیے، مدینہ طیبہ عطا کر دیا۔ اور یاد رکھیے مکہ کا دور دعوت و تبلیغ کا دور تھا، مدینہ کا دور اقتدار کا دور۔ مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد تیار کیے، مدینہ میں سسٹم بنایا۔ یوں کہہ لیجئے مکہ میں مسالہ تیار کیا گیا، اور مدینہ میں اس مسالے سے عمارت کھڑی کی گئی۔ آزمائشیں مکہ میں بھی تھیں، آزمائشیں مدینہ میں بھی تھیں۔ مکہ والوں نے گھروں اور جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا، مدینہ والوں نے گھروں اور کاروبار میں حصے دار بنایا۔ دشمن مکہ میں بھی تھے، مشرکین مکہ کی صورت میں، اور دشمن مدینہ میں بھی تھے، منافقین اور یہود کی شکل میں۔ ظلم و ستم مکہ میں بھی تھا، اور مدینہ میں تو ظلم تلوار بن کر میدان جنگ میں آ گیا۔ جتنا جتنا اسلام ترقی کرتا جا رہا تھا، بغض و عناد بڑھتا جا رہا تھا، اور اسلام اقتدار تک جا پہنچا تو دشمنی بھی حد پھلانگ گئی۔ ہاں یہ فرق بھی یاد رکھیے کہ مکہ میں بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھیں، تلاوت ہو رہی تھی، روزے گرچہ فرض نہیں ہوئے تھے لیکن نفل روزے رکھے جاتے تھے، اور حج بھی ہوتا تھا۔ مدینہ ہجرت کی ضرورت کیوں پڑی؟ اگر انفرادی عبادات ہی کافی ہوتی تو اتنی مشقتیں اور دوریاں اٹھانے کی ضرورت ہی کیا تھی، اتنی قربانیاں دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ لیکن اسلام مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا، کمپرومائز ہو کر جینے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ نے تو اپنے نبی کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث اسی لیے کیا کہ وہ اس دین کو تمام نظام ہے دین پر غالب کر دیں، خواہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ بلا شبہ مکہ میں نمازوں کی اجازت تھی، مسلمان طواف بھی کرتے تھے، لیکن اسلام آزاد نہیں تھا۔ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا، ملا کو جو تھی ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ تو اسلام ایسے آزاد نہیں ہوا کرتا، اور اسلام اس حالت میں جینا گوارا بھی نہیں کرتا۔ تو آئیے اپنے عنوان کی طرف، حیات طیبہ مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام پہلے یثرب تھا۔ آپ یثرب آئے تو یثرب کا نام بھی بدل گیا اور قسمت بھی، اور آپ نے یثرب جس کے معنی ہے ملامت، گڑبڑ اور فساد، اللہ اکبر، تبھی تو آپ دیکھیے کہ جب تک وہ یثرب رہا، لڑائی جھگڑے فتنہ اور فساد، قتل و غارت کا دور دورہ رہا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا نام بدل کے طیبہ رکھا تو وہ واقعی پرامن بھی ہو گیا اور پاکیزہ بھی۔ تو مدینہ کو مدینہ طیبہ بھی کہتے ہیں، مدینہ منورہ بھی کہتے ہیں، مدینۃ النبی بھی کہتے ہیں۔ کیا قسمت والا شہر ہے کہ جہاں اللہ کے نبی نے قدم رکھا اور وہ روشن ہو گیا، وہ پاکیزہ ہو گیا۔ کیا جس کی زندگی میں اللہ کے نبی آ جائیں، جس کے انداز، جس کے اطوار، جس کا اٹھنا بیٹھنا، روز و شب محنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تابع ہو جائے، کیا اس کی زندگی پاکیزہ نہیں ہوگی؟ کیا اس کی زندگی روشن اور منور نہیں ہوگی؟ بلا شبہ ہوگی۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوتے ہیں اور ہوا کے دوش پر یہ اطلاع مدینہ پہنچ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا رہے ہیں۔ نہ جانے کون سا سوشل میڈیا تھا، کون سے واٹس ایپ کی سہولت تھی، یا فیس بک یا انسٹا، اور کون سا اسٹیٹر اور کون سی سٹوری، مگر ہوا کے دوش پر یہ خبر مدینہ والوں کو پہنچی۔ ہر طرف چرچا ہو گیا، ہر محفل کا موضوع سخن یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ عورتیں اور بچے تک شوق سے منتظر تھے۔ تو خیر کی خبروں کو پھیلائیے، خیر کی خبروں کی تشہیر کیجیے، انہیں اتنا عام کر دیجئے کہ ہر ایک کی زبان پہ وہ خیر کی خبر ہو، اور برائی کی خبروں پر بند باندھ دیجئے، وہیں بلاک کر دیجئے، وہیں روک دیجئے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ مدینہ والے ہر روز حرا کے مقام پر آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہیں، اور جب دھوپ ناقابل برداشت ہو جاتی تو گھروں کو لوٹتے۔ اور ایک دن ایک یہودی اپنی چھت پر چڑھا ہوا تھا اور اس کی نظر پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ بے ساختہ پکار اٹھا کہ عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب کام لینا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کسی کافر سے بھی اپنے دین کی خدمت کا کام لے لیا کرتے ہیں۔ خبر سنائی بھی تو کس نے؟ ایک یہودی نے، اور یہ خبر کا سننا تھا۔ لوگ بہت خوش ہوئے، بستی تکبیر سے گونج اٹھی، لوگوں نے ہتھیار اٹھائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اور ہتھیار کس لیے اٹھائے؟ تاکہ آپ کو اپنی حفاظت اور اپنی سیکیورٹی میں لا سکیں۔ اور استقبال کرنے والے اندازہ کیجئے کم و بیش 500 افراد تھے، اور مہاجرین کی تعداد ان کے علاوہ 100 کے لگ بھگ تھی۔ اور قباء میں اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے۔ اب انصار کا جو آدمی آتا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر انہی کو سلام کرتا، کیونکہ ان کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے چند بالوں کے باقی سب سیاہ تھے۔ لہٰذا لوگوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کو بزرگ سمجھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آئی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان پر چادر تان کر سایہ کیا، تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، انکساری دیکھیے، دوسری طرف ابوبکر رضی اللہ عنہ جو تمام سفر میں اپنے آرام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کو فوقیت دیتے رہے، اپنے کھانے پینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کو فوقیت دیتے رہے، آپ کی حفاظت کرتے رہے، آپ کا خیال کرتے رہے، اور اس تھکا دینے والے سفر کے بعد بھی وہ کھڑے لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ملنے کی زحمت سے بھی بچا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 14 دن قباء میں قیام کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں مسجد قباء کی تعمیر کی، اور کس انداز سے مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے کہ لیڈر بھی مزدور ہے اور ہر مسلمان بھی اس مزدوری میں شریک، کیونکہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑے اعزاز کا کام ہے۔ اور مزدوروں کے ساتھ کام کرنے والوں میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جو اپنے زمانے کے ایک بڑے اچھے شاعر تھے، جوش میں کام کرتے جاتے ہیں اور یہ اشعار گاتے جاتے ہیں۔ افلح من يعالج المساجد ويقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا يبيت الليل عنه راقدا۔ وہ کامیاب ہو گیا جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے اور جو اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور اس کی رات سوتے ہوئے نہیں گزرتی۔ سبحان اللہ، کیسی دین کی سمجھ رکھتے ہیں، اور کتنے پیارے اشعار ہیں، اور اشعار گنگناتے جاتے ہیں اور جوش بڑھتا جاتا ہے اور کام کرتے جاتے ہیں۔ یہاں مسجد قباء تعمیر ہو رہی ہے، وہ مسجد جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قباء کی مسجد میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے، اور یہ ابن ماجہ کی 1412 نمبر کی حدیث ہے۔
مدینہ پہنچنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پرتپاک استقبال ہوا، بچیاں اشعار گا رہی ہیں، عورتیں بھی چھتوں سے آپ کی آمد کو دیکھ رہی ہیں، اور کیا منظر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پیاری بچیوں کے پاس گئے اور فرمایا کیا تم مجھے چاہتی ہو؟ اور وہ بولی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، بچوں کی قدر کیجئے، بچوں کو پیار دیجئے، بچوں سے باتیں کیجئے، بچوں کو اہمیت دیجئے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہے۔ بہرحال مدینہ والے بڑے خوش تھے۔ ابن ابی شیبہ میں یہ درج ہے کہ ایک انصاری نوجوان برا بن عازب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ داخلے کا منظر دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ مدینہ والے کسی چیز سے اتنا خوش ہوئے ہوں جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہوئے۔ ایک چہل پہل، رونق، خوشی۔ تو یہاں ٹھہر کے سوچئے، کیا ہمارے آنے سے لوگ خوش ہوتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں؟ ہم گھر میں آئیں یا اپنے بھائی کے گھر جائیں یا اپنی بہن کے گھر جائیں یا اپنی نند کے گھر جائیں یا اپنے دیور کے گھر جائیں، بچے یہ سن کر کے پھپھو آ گئی ہیں، پھر خالہ آ گئی ہیں، یہ چچی آئی ہیں، امی آ گئی، کیا ہمارے آنے سے بچے گھر والے ڈر جاتے ہیں، دبک جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں؟ تو اللہ میں ایسا اخلاق، ایسا کردار، ایسا رویہ اپنانے کی توفیق دے کہ ہمارے آنے سے لوگوں کو، بچوں کو خوشی ہو۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس قدر غائبانہ تعارف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر ایک محبت اور عقیدت سے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کی زبان مبارک سے کچھ بول سننا چاہتا ہے۔ اور یوں کہہ لیجئے کہ مدینہ کے باشندوں نے آپ کو سر آنکھوں پر بٹھایا، اور پھر یہ کہ وہاں کے ہر خاندان کے سربراہ نے آپ سے اپنے یہاں اترنے اور قیام کرنے کی درخواست بھی کی، اور یقیناً یہ ہر ایک کی خواہش بھی تھی۔ اور ایسی نازک سچویشن میں آپ نے از خود فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اپنا فیصلہ اپنی اونٹنی پر چھوڑ دیا کہ جہاں وہ بیٹھے گی وہیں میرا قیام ہوگا۔ اور اس فیصلے سے نہ کسی کا دل دکھا اور نہ ہی کسی کو یہ احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود میری دعوت کو ٹھکرا دیا ہے۔ بہرحال یہ شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا، اور انہی کے دروازے پر آپ کی اونٹنی بیٹھی اور آپ نے وہیں قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا پہلا مسئلہ تھا، اور آپ نے اس پہلے ہی مسئلے کو اللہ کے حکم سے ایسی حکمت سے حل فرمایا کہ لوگوں کے دل ٹوٹنے سے بچ گئے۔ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو توڑنے نہیں بلکہ جوڑنے آئے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی حکمتیں سکھا دے۔ پھر آپ دیکھیے ابن ماجہ کی 3251 نمبر کی حدیث ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو کہ ایک بہت بڑے یہودی اسکالر تھے اور ایک بہت بڑے یہودی اسکالر کے بیٹے تھے، اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ جلدی جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، اور گلیوں بازاروں میں عام لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں، اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ زیارت کے لیے حاضر ہوا، اور جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر توجہ سے نظر ڈالی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں رک جائیے، یہاں رک جائیے اور دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ گفتار اور کردار کے سچے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے بھی اچھا کر دے، اور ہمارے ظاہر کو بھی باطن کی طرح خوبصورت کر دے، آمین۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد میں نے سب سے پہلے سنا وہ یہ تھا، آپ بھی سننا چاہتے ہیں کہ مدینہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات مجمع میں کیا فرمائی؟ تو سن لیجئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ تھی، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو سلام عام کرو، کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تم رات کو نماز پڑھو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ دیکھیے کتنا مختصر اور جامع پیکج ہے، اور آسان الفاظ میں یاد رہ جانے والی باتیں ہیں، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ارشاد فرمائی، 4 میں سے 3 حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں اور ایک حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہے۔
تو یہ ریشو ہمیں رکھنی چاہیے۔ حقوق اللہ بہت اہم ہے اور حقوق العباد کی بھی ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہے۔ اللہ ہمیں ان دونوں کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ مدینہ جب مسلمان آئے، آب و ہوا بدل گئی، مسلمان بیمار پڑ گئے، مکہ والوں نے تانے دینے شروع کیے، اور یہی وجہ تھی کہ مسلمان کمزوری کے باوجود سینہ تان کر چلتے۔ اور بخاری کی 1883 نمبر کی حدیث ہے کہ ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام پر بیعت کی۔ دوسرے دن آیا تو اسے بخار چڑھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ میری بیعت کو توڑ دیجئے۔ 3 بار اس نے یہی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا۔ پھر فرمایا کہ مدینہ کی مثال بھٹی کی سی ہے کہ میل کچیل کو دور کر کے خالص جوہر کو نکھار دیتی ہے۔ رک جائیے، سوچئے، دین کے راستے میں بڑے ایسے مرحلے آتے ہیں جب وہی ساتھ چل پاتے ہیں جو خالص ہوں۔ کھوٹا مال کہیں نہ کہیں رستے سے الگ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک خوبصورت سا شعر ہے نا، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری۔ اللہ ہمیں اخلاص بھی عطا کرے اور مرتے دم تک صراط مستقیم پر جمے رہنے والا بنا دے۔ مسلمان جب کثرت سے بیمار ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ مدینہ کو ہمارے لیے محبوب کر دے جیسے مکہ ہمیں محبوب ہے، اور اس میں ہمارے لیے صحت اور برکت رکھ دے، اور اس کے سا اور مد میں بھی برکت عطا فرما، اور اس کے بخار کو جحفہ منتقل کر دے۔ یہ ایک ویران جگہ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ اللہ نے دعا سن لی، مسلمان بیماریوں سے راحت پا گئے اور مدینہ انہیں محبوب ہو گیا۔ اور واقعی یہ حقیقت ہے، جب کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں دل نہیں لگتا، پرانی جگہ چھوڑنا مشکل لگتا ہے، اور یہ ایک بیسک ضرورت تھی مسلمانوں کی کہ مدینہ انہیں محبوب ہو جائے، وہاں ان کا دل لگ جائے اور وہاں کی آب و ہوا انہیں راس آ جائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا مانگی اور اپنے دعا قبول کر لی۔ اور یہاں مدینہ میں آ کر بھی آپ نے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر۔ اور یہ محض مسجد نہیں تھی، بلکہ یہ مسجد بھی تھی، پارلیمنٹ بھی، یونیورسٹی بھی، جی ایچ کیو بھی، بیت المال بھی، اور بے آسرا لوگوں کے لیے آغوش بھی۔ اور یہ مسجد نبوی جس جگہ بنی ہوئی ہے، یہ جگہ دراصل مدینہ کے 2 یتیموں کی تھی، سہل اور سہیل۔ اور جب ان 2 یتیموں کو مسجد کی تعمیر کی اطلاع ہوئی تو ان دونوں نے یہ جگہ ہدیے کے طور پر دینا چاہی، اور دونوں طرف سے اصرار جاری تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی قیمت دینا چاہتے تھے، اور وہ یتیم بچے بغیر قیمت کے اس جگہ کو ہبہ کرنا چاہتے تھے، اور وہ بچے قیمت لینا چاہتے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، اللہ سے لینا چاہتے تھے، اس دنیا میں نہیں آخرت میں لینا چاہتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کے باوجود ان سے ہدیتاً زمین کو نہیں لیا، بلکہ اس کی پوری قیمت عطا فرمائی، اور ان کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ اور ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی یہ کیا کہ ان یتیموں کی اگر یہ زمین ہدیہ ہو جاتی تو یہ بلا قیمت ہوتی، اور ان کے لیے کسی نہ کسی طور پر دنیاوی لحاظ سے یہ خسارہ ہوتا، اور یتیم کے لیے اس کی جائیداد ایک بہت بڑا مالی سہارا ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین مسجد نبوی کے لیے منظور کر کے ان کا دل بھی رکھا اور قیمت دے کر ان کو مالی سہارا بھی دیا، اور کسی طرح کا خسارہ نہ ہونے دیا۔ اور یہ یتیموں کی دل جوئی اور ان کے ساتھ رحمت کی بہت بڑی مثال ہے۔ اللہ ہمیں بھی یتیموں کے مال کی حفاظت کرنے والا، ان کی دل جوئی کرنے والا بنا دے، اور ہر نیکی کا صلہ آخرت میں پانے کی تمنا ہمارے دل میں بس جائے، اور یہ سوچ ہمیشہ ہر نیکی کے حوالے سے حاوی رہے۔ بہرحال ریت اور کنکریوں کا فرش ہے، کھجور کی چھت ہے، مٹی کی کچی اینٹیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر ڈھوتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں اشعار کی زبان میں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام میں لگے رہے اور ہم بیٹھے دیکھتے رہے تو ہمارا کیا کرایا غارت ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بھی اشعار ہیں کہ لا عیش الا عیش الآخرہ اللہم ارحم الانصار والمہاجرہ، یہ زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے، اللہ انصار اور مہاجرین پر رحم فرمائیے۔ تو یہ اسپرٹ ہے، یہ جذبات ہیں، یہ دعائیں ہیں، یہ اشعار پڑھتے جاتے ہیں، جوش بڑھتا جاتا ہے، کام میں تیزی آتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہیں، رہنما ہیں، محبوب ہیں، لیکن ایک مزدور کی طرح خود کام کر رہے ہیں۔ جب لیڈر کام کرے تو دوسرے لوگ کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ اور یہ بھی سبق ہے
کہ اپنے آپ کو کسی نیکی کے کام سے مبرہ نہ سمجھیے، ہم میں سے ہر ایک کو نیکیوں کی ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 2 ہفتوں کے اندر 2 مسجدوں کو قائم کیا، حالانکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر نہیں تھا۔ اپنا گھر اور اس کی ضروریات کو پیچھے کرتے ہوئے اتنے کم دنوں میں 2 مساجد کا قیام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کتنی ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے کتنا شغف ہے۔ سنن دارمی کی 1259 نمبر کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی آدمی کو مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو ایمان والے ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو مسجد میں آنا اور جانا یہی تو بندے کے مومن ہونے کی گواہی ہے۔ بہرحال وہ مسجدیں کچی تھیں مگر نمازی بڑے پکے تھے۔ آج مسجدیں پکی اور نمازی کچے ہو گئے۔ مساجد میں جانا اور باجماعت نماز میں ہمیشگی اختیار کرنا، یہ اللہ کو تو محبوب ہے ہی، اللہ کے فرشتوں کو کس قدر محبوب ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ کی 578 نمبر کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً مساجد کے کچھ کھونٹے ہوتے ہیں۔ کھونٹے سے مراد کیا ہے؟ کہ کچھ مستقل لوگ ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ہم مجلس ہیں، اگر وہ غیر حاضر ہوں تو انہیں تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر وہ کسی مشکل میں ہوں تو ان کی مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہونا فرشتوں کو انسان کا دوست بنا دیتا ہے۔ اور مسجد نبوی کی نماز تو کس قدر فضیلت رکھتی ہے۔ مسلم کی 3374 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں میں 1000 نمازوں سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے۔ یعنی مسجد حرام کی نماز کی تو بہرحال بڑی فضیلت ہے، مسجد نبوی کی نماز بھی بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ اور نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس قدر قیمتی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ طائف والوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا اور پہاڑوں کے فرشتے نے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان 2 پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو پیس کر رکھ دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لا رہے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ایمان لے آئیں۔ پھر آپ ایک اور منظر یاد کیجئے، احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، آپ خود بھی زخمی ہیں، جان نثار آپ دیدہ ہیں، کہتے ہیں ان مشرکین کے لیے بد دعا کیجئے، اور اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حملہ آوروں کے لیے بد دعا نہیں کرتے، بلکہ کیا فرمایا، پروردگار میری قوم کو بخش دے کہ یہ جانتے نہیں۔ لیکن غزوہ احزاب کے موقع پہ جب اللہ کے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز پڑھنے کی مہلت نہ دی تو آپ نے بد دعا فرمائی کہ اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے آج ہمیں نماز عصر سے روکے رکھا۔ تو اندازہ کیجئے کہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی قیمتی تھی۔ خدا کرے کہ یہ نماز میرے اور آپ کے لیے بھی اتنی قیمتی ہو جائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو آباد کرنے کے لیے کوئی آرڈیننس جاری نہیں کیا، کوئی الاٹمنٹس نہیں کی، کوئی جبر نہیں کیا، بس ایک اپیل کی، اور لوگوں نے اپنے گھروں اور اپنے مالوں اور اپنے باغات اور جائیدادوں میں مہاجرین کو شریک کر لیا۔ اور ایک بڑی خوبصورت مثال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو مہاجر صحابی ہیں، اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جو کہ ایک انصاری صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دونوں کو بھائی بھائی بنایا تو سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے مال میں بھی شریک کیا، حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ ان میں سے جس کو چاہیں میں اسے طلاق دے دوں گا اور آپ عدت کے بعد اس سے نکاح کر لیجئے گا۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، مجھے بازار کا رستہ بتا دیجئے۔ اور تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ تجارت سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مال بھی کما لیا اور ایک انصاری خاتون کو ایک کھجور کی گٹھلی برابر سونا مہر دے کر نکاح بھی کر لیا۔ لیکن جذبے ان انصار کے کتنے تھے کہ اپنے مالوں میں بھی شریک کیا، اپنے گھروں میں بھی ٹھہرایا، حتیٰ کہ اپنی بیوی کی بھی آفر کی۔ مسند احمد کی 13153 13153 نمبر کی حدیث ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مہاجرین صحابہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس قوم کے پاس ہم آئے ہیں یعنی انصار کے پاس، ہم نے تھوڑے میں ان جیسا بہترین غمخوار
اور زیادہ میں ان جیسا بہترین خرچ کرنے والا کسی قوم کو نہیں پایا۔ یہاں ذرا رک جائیے، دیکھیے مہاجر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تھوڑے میں ان جیسا بہترین غمخوار اور زیادہ میں ان جیسا بہترین خرچ کرنے والا کسی قوم کو نہیں پایا۔ یعنی اگر ان میں سے کسی کے پاس مال کم ہے تو بہترین غمخوار ہیں، بہترین دلجوئی کرنے والے ہیں، بہترین ساتھی ہیں، اور اگر ان کے پاس مال ہے تو بے دریغ خرچ کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اپنے لیے سبق لے لیجئے، اصول لے لیجئے، پیسہ بڑی چیز نہیں ہے، پیسہ ہو اللہ اس کو خرچ کرنے کی بھی توفیق دے، نیکی کے کاموں میں، صلہ رحمی کے کاموں میں، دین کے کاموں میں۔ اور اگر پیسہ نہیں بھی ہے تو اچھا اخلاق، کشادہ پیشانی، اچھا مشورہ، کسی کی دلجوئی کر دینا، کسی کو تسلی کے دو بول بول دینا، کسی کی رہنمائی کر دینا، کسی کو کوئی ہنر سکھا دینا، کسی کی کوئی خدمت کر دینا، کسی کے کام آ جانا، ان ساری چیزوں کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ پھر آپ دیکھیے وہ مہاجر صحابی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا بوجھ اٹھایا اور اپنی ہر چیز میں ہمیں شریک کیا، حتیٰ کہ ہم تو یہ سمجھنے لگے کہ سارا اجر و ثواب یہی لوگ لے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک تم ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے اور اللہ سے ان کے لیے دعا کرتے رہو گے۔ تو کیا سیکھا؟ مہاجر صحابہ کو یہ فکر ہے کہ یہ اتنے اچھے ہیں کہ ہماری نیکیاں تو ان کے مقابلے میں بڑی حقیر ہے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ سارا اجر و ثواب ہی لے جائیں گے۔ حالانکہ دیکھیے اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، وطن چھوڑ کر آئے تھے، ہجرت کی تھی، لیکن وہ انصار کی نیکیوں کو اپنی قربانیوں سے کہیں زیادہ تصور کر رہے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ ایسے لوگ جو آپ کے محسن ہیں، جو آپ کے بزرگ ہیں، جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، خواہ وہ والدین ہیں، اساتذہ ہیں، کوئی محسن ہے، تو کیا کریں؟ ان کا شکریہ ادا کریں اور اللہ سے ان کے لیے دعا خیر کرتے رہیں۔ پھر اس میں ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ دین کی خدمت کے عنوان سے ہم میں سے ہر ایک کو یا مہاجر بننا ہوگا یا انصار، کوئی گھر دے گا، کوئی گھر چھوڑے گا، کوئی مال دے گا اور کوئی اس مال کا ایمانداری سے حساب لگا کے اسے صحیح جگہ پہ یوٹیلائز کرے گا، کوئی وقت کی صلاحیتوں کی قربانی دے گا، اپنے آپ کو پیش کرے گا، اور کچھ لوگ اس مین پاور کو اور ان صلاحیتوں کو درست اور صحیح جگہ پر استعمال کرنے کو پلان کریں گے، تو تبھی دین کا کام مکمل ہوگا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ گھر گھر اسلام پھیلنے لگا، نوجوان طاقت بن کر ابھرنے لگے، خاندانوں میں سو کارڈ پھوٹ پڑنے لگی، یعنی جب ایک گھر کے اور ایک خاندان کے کچھ لوگ اسلام قبول کرنے لگے، دنیا اسے پھوٹ کا نام دینے لگی اور یہودی خار کھانے لگے۔ اور یاد رکھیے ان پڑھوں کو پڑھانا آسان ہے، پڑھے لکھوں کو پڑھانا بڑا مشکل ہے۔ یہودی جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جانتے تھے کہ اللہ انسانوں میں سے نبیوں کو چنا کرتا ہے، وہ اللہ کا کلام اترنے کو بھی مانتے تھے، اللہ کی کتابوں کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خار کھا بیٹھے، نہ مانا، تو یہ پڑھا لکھا ہونا ان کے کسی کام نہ آیا۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے چچا اور اپنے والد کے درمیان ایک مکالمے کا ذکر کرتی ہیں، جو کہ یہودی تھے۔ چچا ان کے والد سے کہتے ہیں کیا یہ وہی پیغمبر ہے؟ تو ان کے والد کہتے ہیں ہاں۔ پھر چچا کہتے ہیں کیا تم نے پہچان لیا اور یقین کر لیا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے والد کہتے ہیں ہاں۔ پھر چچا کہتے ہیں کہ پھر اس کے لیے تمہارے دل میں کیا جذبہ ہے؟ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے والد کہتے ہیں دشمنی ہی دشمنی جب تک زندہ ہوں، خدا کی قسم۔ اللہ اکبر، جان کر پہچان کر پھر ماننے سے انکار کر دیا۔ اور پھر دل کے پھپھولے کس طرح سے پھولتے ہیں، کبھی السلام علیکم کہہ کر، جس کا مطلب ہے کہ تم پر موت ہو معاذ اللہ، پھر کبھی کہتے سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں۔ پھر جس طرح آپ محفل میں کہتے ہیں نا ایکسکیوز می، تو عرب کہا کرتے تھے راعنا، ذرا ہماری طرف توجہ کیجئے، اور وہ اس کو لچکا کر کہتے راعینا، جس کے معنی ہوتے ہیں ہمارے چرواہے۔ اس طرح سے ان کے اندر کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا تھا۔ پھر کبھی قرآن کی یہ آیت نازل ہوتی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو یہودی کہتے لو جی معاذ اللہ، اللہ فقیر ہو گیا اور ہم امیر۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کہیں مکھی یا مچھر کی مثال دیتے تو یہ تانا دینا شروع کرتے یہ کیسا اللہ کا کلام ہے جس میں مکھی یا مچھر کی مثالیں ہیں۔
پھر کبھی کہتے لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا، پھر کبھی کہتے کہ ہم تب مانیں گے جب لکھی لکھائی کتاب ہم پر اترے، اور پھر شرنگیزیاں، فتنے، پروپیگنڈے، معمولی چنگاریوں کو ہوا دینے کا کام، سازشیں، غداریاں، گویا چاروں طرف سے ڈائنامائٹ رکھ کر اس تحریک کو اڑانے کی انہوں نے کوششیں کی، قتل تک کی سازشیں کی۔ اور دوسری طرف منافقین، آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے عبداللہ بن ابی کی سرداری پر اوس اور خزرج متفق ہو چکے تھے، اور بس ایک تاج پوشی کی رسم ہونا باقی تھی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسلام گھر گھر پھیل گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بے تاج بادشاہ بن گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کثر نفسی سے کام نہیں لیا کہ آپ نے جس کو بادشاہ بنانا ہے آپ بنائیے، میرا بادشاہت اور اقتدار سے کیا کام، مجھے تو بس یہ مسجد بنا دیجیے اور میں یہ قرآن لوگوں کو پڑھاتا رہوں، بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ ہرگز نہیں، اسلام صرف نمازوں کا نام نہیں ہے، صرف تجوید اور گرامر اور تلاوت اور حفظ کا نام بھی نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں اپنا غلبہ چاہتی ہیں، قرآن اپنے نظام کو نافذ ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ یہ کام یقیناً کن فیکون کے ذریعے کر سکتا تھا۔ اللہ اپنے فرشتوں سے کام لے سکتا تھا، لیکن اللہ نے انسانوں کے سپرد یہ کام کیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دین کو غالب کرنے کی اور دین کو ریاست کا قانون بنانے کے لیے محنت کریں۔ اور آپ تو ہجرت سے یہ دعا کرتے آ رہے تھے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، پروردگار مجھے جہاں سے نکال خیر کے ساتھ نکال، سچائی کے ساتھ نکال، اور جہاں داخل کر خیر اور سچائی کے ساتھ داخل فرما، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ بہرحال جب عبداللہ بن ابی کا اقتدار چھنا تو غیظ و غضب اور دشمنی اس کے اندر بھر گئی، لیکن چونکہ لوگ کثرت سے اسلام قبول کر رہے تھے، اس لیے عافیت اس نے اسی میں جانی کہ وہ بھی اسلام قبول کر لے، لیکن اس نے دل سے اسلام نہیں قبول کیا، اور وہ اور اس کے ساتھی اپنے نفاق کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اذیتیں ہی دیتے رہے۔ تو اتنی مخالفتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام کیا۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا، اور مدینہ ہجرت کے بعد 16-17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا، اور گویا بنی اسرائیل کو باضابطہ طور پر معزول کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے امامت کے منصب پر فائز کیا۔ اور اس موقع پہ صحابہ کا سمع و اطاعت کہ وہ عین نماز کی کیفیت میں رکوع کی حالت میں حکم سنتے ہیں، اور اتنا بھی مؤخر نہیں کرتے کہ ذرا نماز کو مکمل ہی کر لیں پھر سوچیں گے، نہیں، دیر اینڈ دین اسی پوزیشن میں انہوں نے قبلے کو بدلا اور اللہ کے حکم پر لبیک کہا۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی مان جانے والا بنا دے۔ اور یہ دور تھا فقر و فاقہ کا۔ بخاری کی 2567 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھانجے عروہ سے کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ حال تھا کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا دیکھتے، پھر تیسرا دیکھتے، اسی طرح 2 مہینے گزر جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہ جلتی تھی، یعنی کوئی ایسی چیز ہوتی ہی نہیں تھی کہ جس کو پکانے کے لیے آگ جلائی جائے۔ تو بھانجے پوچھتے ہیں، خالہ پھر آپ لوگ زندہ کس طرح رہتے تھے؟ تو فرماتی ہیں کہ 2 کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند انصاری پڑوسی تھے جن کے پاس دودھ دینے والی بکریاں تھیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی ان کا دودھ تحفے کے طور پر پہنچا دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہمیں بھی پلا دیا کرتے تھے۔ تو کھجور، پانی اور تحفے میں آئے ہوئے دودھ پر گزارا ہوتا تھا، اور 3 مہینے گزر جاتے تھے، آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ ذرا اپنا کچن اور اپنا چولہا دیکھیے جو بجھنے میں ہی نہیں آتا۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسی حالت میں جہاد کیا کہ ہم درختوں کے پتے اور کیکر کی پھلیاں کھایا کرتے تھے، اور اس وجہ سے منہ کے کنارے زخمی ہو جاتے، اور اجابت اونٹوں اور بکریوں کی مینگنیوں کی شکل اختیار کر جاتی۔ یعنی ایک مرد ہیں اور وہ بھی مجاہد ہیں، جہاد کر رہے ہیں،
ایسے فرد کی خوراک کتنی ہوگی اور اس کی کتنی ضرورت ہوگی۔ اور فرماتے ہیں کہ ایسے حال میں ہم درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے، ہمارے منہ زخمی ہو جاتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو کر مسجد نبوی میں گر پڑتے۔ اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھوک سے نڈھال دیکھا تو اپنے گھر آنے کی دعوت دی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کیا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ پڑوسی نے ایک گلاس دودھ بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا سب اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، اور جب وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان سب کو باری باری دودھ کا گلاس پیش کرو۔ اور سوچیے اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ کے دل کا کیا حال ہوگا، جو اس قدر بھوک سے نڈھال ہے اور ایک گلاس دودھ ہے۔ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پلا دیں۔ کہاں انہوں نے سارے اصحاب صفہ کو بلانے کا حکم دیا اور پھر سب کو دودھ پیش کرنے کا حکم دیا۔ انہیں فکر تھی کہ دودھ تو ان کے لیے بچے گا ہی نہیں، لیکن جب سب نے دودھ پی لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا بیٹھو اور پیو، پھر کہا اور پیو، پھر کہا اور پیو، حتیٰ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے کہ اب میرے پیٹ میں ذرا بھی جگہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ خود پیا۔ تو اس قدر فقر و فاقہ میں مسلمانوں نے دین کی خدمت کا کام کیا۔ اللہ آج تو ہمارے پاس اتنی سہولتیں ہیں، اتنی آسائشیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور نعمتوں کو پا کر خوب خوب دین کی خدمت کا کام کرنا چاہیے۔ وہ بھوک اور تنگی اور فقر و فاقہ میں اتنی محنتیں کر سکتے تھے تو ہم ان نعمتوں کے ساتھ کیا نہیں کر سکتے؟ پھر آپ دیکھیے کہ بدر کا معرکہ ہوتا ہے جس کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں، لگ بھگ 313 مسلمان ہیں، مقابلے میں 1000 کفار کا لشکر ہے۔ اور اس موقع پر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بس آپ اور آپ کا پروردگار جائے اور لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بھی امت کا یہی حال ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ دین کا ابلاغ اور دین کا نفاذ یہ مولویوں اور علماء کے کرنے کا کام ہے، ہمارے تو بڑے کام دھندے اور کاروبار اور مصروفیات اور بال بچے ہیں۔ کیا ان علماء کے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کے گھر بار نہیں ہیں؟ ہم نے بھی بنی اسرائیل کی طرح کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو رب کا کام ہے وہ جانے، یا علماء کا کام ہے وہ کرے۔ نہیں، یہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا کام ہے۔ اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی اور انہوں نے یہ بھی فرمایا بلکہ ہم تو آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے لڑیں گے، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دھمک اٹھا اور آپ خوش ہو گئے۔ اسی طرح سعد رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ آپ ہمیں سمندر پر لے چلیں اور اس میں کودنے کا حکم دیں تو ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ دیکھیے افراد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنی لیڈرشپ پر کس قدر بھروسہ تھا، اور وہ فرماتے ہیں اللہ آپ کو ہمارے وہ جوہر دکھائے گا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں بھی دین کا ایسا معاون و مددگار بنا دے۔ اس مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خود کو اور اپنے سارے وسائل کو لا کر میدان جنگ میں جھونکا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، آپ پر رقت طاری ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ یہ قریش ہیں جو اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں۔ اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ اے اللہ آج اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ یعنی ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہی تو میری کل کائنات ہے، یہ لٹ گئی تو کیا بنے گا۔ اور آپ اتنے خشوع اور عاجزی سے دعا کر رہے تھے کہ آپ کے کندھوں سے چادر بار بار گر رہی تھی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ بس کر دیجئے، یا رسول اللہ بس کر دیجئے۔ تو نیکیوں کے ساتھ، محنتوں کے ساتھ دعاؤں کو اپنا ہتھیار بنا لیجئے۔ پھر آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف مشرکین بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ابو جہل بھی اللہ سے دعا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، اے اللہ ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے آج توڑ دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ مجھے بتائیے اللہ کے نبی بھی دعا فرما رہے ہیں، ابو جہل بھی دعا کر رہا ہے، اللہ نے کس کی دعا قبول کی؟ دونوں کی۔ اللہ نے دونوں کی دعا سن لی، فرشتوں کی مدد آئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آ گئی، یہ جبرائیل ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت فرما رہے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ گھر بیٹھ کر نہیں کیا تھا، میدان جنگ میں تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے یہ آیت ان کی زبان مبارک پر تھی۔ پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے، اس موقع پر مسلمانوں پر اونٹ کا طاری ہونا، پھر بارش ہونا جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو پانی ملا اور کافروں کے لیے وہی پانی دلدل بن گیا، اور ایک مٹھی مٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاہت الوجوہ کہتے ہوئے مشرکین کی طرف پھینکی، اور اللہ کی قدرت دیکھیے کوئی مشرک نہ بچا جس کی دونوں آنکھوں اور نتھنے میں سے اس مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ نہ گیا ہو۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، کہ وہ تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ اور مسلمانوں نے بہادری کے ساتھ یوں کہیے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ اور غزوہ بدر کا یہ واقعہ کہ ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا اس کا قتل کس طرح سے ہوا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں، اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ کوئی کڑیل جوان ہو ان کے ارد گرد، دیکھتے ہیں کہ دو چھوٹے بچے ہیں، اور وہ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو ذرا غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔ اور وہ دو بچے کون سے ہیں؟ معوذ اور معاذ۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، چچا جان مجھے ابو جہل دکھا دیجیے۔ انہوں نے کہا بیٹا اسے کیا کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے ہو وہ مر جائے۔ اور اس دوران اچانک ابو جہل وہاں سامنے آیا اور انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ دونوں جھپٹ پڑے اور تلوار کا وار کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ بچوں کے اندر کتنا جذبہ ہے، کیسا ایمان ہے، اللہ کے رسول کے دشمنوں کے خلاف کتنا غصہ ہے اور کیا بہادری ہے۔ تو بچوں نوجوانوں کی صلاحیتوں کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کیجیے، بس انہیں صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے، وہ ہم سے بہت اچھا کام کر سکتے ہیں۔ پھر بدر ہی کے دن کا یہ واقعہ ہے کہ جب مشرکین قریب آئے، یہ مسلم کی 4915 نمبر کی حدیث ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے۔ اور یہ سن کر عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، جنت جس کا عرض آسمان اور زمین ہے، یعنی چوڑائی اگر اس کی آسمان اور زمین کے برابر ہے تو اس کی لمبائی کس قدر ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا واہ واہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ واہ واہ کس وجہ سے کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امید کے سوا اور کسی وجہ سے نہیں کہا کہ میں بھی جنت والوں میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ تم اہل جنت میں سے ہو۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے ترکش سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانی شروع کی، پھر کہنے لگے کہ اگر میں اپنی ان کھجوروں کو کھا لینے تک زندہ رہا تو پھر یہ بڑی لمبی زندگی ہوگی، یعنی جنت کے ملنے میں دیر ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے جو کھجوریں ان کے پاس تھی پھینکی اور لڑائی شروع کر دی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ جس کی نظر میں جنت سما جائے، جس کو رب کے وعدوں پر یقین ہو، تو پھر محنت کرنا حتیٰ کہ جان دینا بھی مشکل نہیں لگتا۔ اور یہ بدر کا مارکا تو وہ مارکا تھا کہ جب ایسی آزمائش تھی کہ اپنے سامنے اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، اپنی برادری کے لوگ کھڑے تھے جن کے ساتھ جنگ تھی، اور یقیناً یہ آزمائش بڑی سخت تھی اور مسلمان اس آزمائش میں پورا اترے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں کو قتل کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا مقابلہ کیا، مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو قید کیا، آپ کے داماد ابو العاص بھی قید کیے گئے، اور اس مارکے میں 14 مسلمان شہید ہوئے اور مشرکین کے 70 مارے گئے اور 70 قید ہوئے، اور مشرکین کے 24 مین افراد کے لاشیں اندھے کنویں میں ڈال دیے گئے۔ اور اس کنویں کی منڈیر پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی؟ یعنی اب تمہاری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ کاش تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی ہوتی۔ اللہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر جمنے والا بنا دے، ہمیں مرنے کے بعد کوئی حسرت اور پشیمانی نہ ہو۔ اور یہاں دیکھیے کہ مکہ میں جن کے 70 قتل اور 70 قیدی ہوئے، لیکن نوحہ منع کر دیا گیا،
تاکہ مسلمان کہیں خوش نہ ہو جائے اور ان کا غم کہیں ہلکا نہ ہو۔ بلا شبہ سیکھنے والے برے لوگوں سے بھی بہت ساری باتیں سیکھ لیتے ہیں، تو سیکھ لیجئے۔ انہوں نے اتنے نقصان کے باوجود رونا دھونا نہیں ڈالا کہ کہیں ان کا عزم متزلزل نہ ہو، ان کا غم ہلکا نہ ہو اور ان کے مخالف ان کے رونے پر خوش نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں یہ حکم دیا کہ جو فدیہ دے سکتا ہے وہ فدیہ دے لے، اور جو فدیہ نہیں دے سکتا وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ تو سوچئے دنیا کا علم سکھانے پر کافر کو اس کی جنت یعنی دنیا ملے گی، تو ایک مومن کو دین سکھانے پر بھلا اس کی جنت نہیں ملے گی؟ تو انشاءاللہ دین سیکھنا اور سکھانا اپنا مشن بنا لیجئے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے گئے، آپ کی بیٹی رقیہ بیمار تھی اور آپ کی غیر موجودگی میں انہوں نے وفات پائی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس فتح کی خوشخبری اس وقت پہنچی جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی پر مٹی برابر کر چکے تھے۔ تصور کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے غموں اور مسائل کے باوجود دین کی خدمت کو اپنی پہلی ترجیح بنائے رکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست کے حکمران ہیں، پہلی جنگ جیتی جا چکی ہے، بہت سے قیدی بھی ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو مدینہ کی ریاست کے حکمران کی بیٹی ہیں، اور حال یہ ہے کہ چکی پیسنے سے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم کا تقاضا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ کیا تم نے جو مجھ سے مانگا ہے میں اس سے بہتر بات نہ تمہیں سکھا دوں؟ اور وہ کیا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہو۔ یہ عمل تم دونوں کے لیے ایک خادم کے مل جانے سے بہتر ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خادم نہیں دے سکتے تھے؟ بلا شبہ دے سکتے تھے، لیکن اس وقت ریاست کے تقاضے گھر کے تقاضوں سے کہیں زیادہ اہم تھے، رعایا کی اور صفہ والوں کی ضرورتیں گھر کی ضرورتوں سے کہیں زیادہ تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تو کوئی بچہ بھی اگر بیت المال کی خشک کھجور بھی اگر منہ میں ڈال لیتا تو اس سے اگلوا لی جاتی تھی کہ یہ عوام اور ریاست کا مال ہے، یہ شیر مادر نہیں ہے کہ حکمران جیسے چاہیں اسے استعمال کرے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران چننے کی توفیق دے جو اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوں اور جو سرکاری خزانے کو امانت سمجھیں۔ پھر اگلے ہی سال غزوہ احد آیا۔ بدر کے انتقام میں بھڑکے ہوئے مشرکین مکہ نکلتے ہیں، عورتیں بھی ان کے ساتھ جنگ بھڑکانے کے لیے شریک ہیں۔ 3000 کا لشکر ہے اور خواتین کیا کہہ رہی ہیں انہیں کہ اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی، قالین بچھائیں گی، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹھ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی۔ تو آپ سوچئے کہ خواتین مردوں کو اکسانے، ان کو بھڑکانے یا ان کو کسی کام کے لیے تیار کرنے میں کتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اور پھر خواتین کا کردار اس حوالے سے بھی دیکھیے کہ ہند جس کے قریبی عزیز بدر میں مارے گئے تھے اور اس نے کہا میں نوحہ نہیں کروں گی کہ کہیں میرا غم نہ ہلکا ہو جائے، اور اس نے اپنا ہار بیچا اور ایک ماہر نشانہ باز وحشی کو ہائر کیا، اسے تیار کیا کہ وہ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو شہید کرے۔ اور نہ صرف یہ کہ اسے ہائر کیا، اسے اپوائنٹ کیا، اسے بھیجا، بلکہ خود بھی ساتھ روانہ ہوئی، پوری نگرانی کرتی رہی۔ اور جو ہی اس نے دیکھا کہ وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کام تمام کر دیا ہے، تو خود جا کر کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے محبوب چچا کے اعضاء کاٹے، اس سے اپنا ہار بنایا، پازیب بنائی، اور ان کا کلیجہ نکال کر چبانے کی کوشش کی جسے وہ نگل نہ سکی اور اگل دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہو جاتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم دیکھیے، انہیں معاف بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن سیکھیے تو صحیح کہ وہ اپنے مشن کے لیے، اپنے مقصد کے لیے پیسہ بھی لگا رہی ہیں، محنت بھی کر رہی ہیں، بھڑکا بھی رہی ہیں، اکسا بھی رہی ہیں، اور ساتھ بھی چل رہی ہیں، اور اپنا پورا کام کر کے پھر انہیں اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں دین کے لیے اتنا سوچنے سمجھنے اور سرمایہ لگانے والا اور ساتھ دینے والا بنا دے۔ پھر یہ احد کا معرکہ ہے جس میں کفار 3000 کا لشکر لے کر آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر نکلتے ہیں، جن میں سے 300 منافق یہ کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں کہ ہماری تو بات ہی نہیں مانی گئی، ہماری رائے کو اہمیت نہیں دی گئی۔
تو جنہوں نے کام کرنا ہو وہ کام کرتے ہیں، اور جنہوں نے کام نہ کرنا ان کے لیے بہانے بہت ہیں، اور منافقین تو بہانے ہی بناتے ہیں۔ آغاز میں مسلمانوں نے مشرکین کی خوب پٹائی کی، صفوں کی صفیں الٹ دیں، اور یہ وہ موقع تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر 50 تیر انداز مقرر کیے تھے تاکہ پشت سے مسلمانوں کی حفاظت کر سکیں، اور آپ نے فرمایا تھا جب تک میرا حکم نہ آئے اپنی جگہ نہ چھوڑے، خواہ فتح ہو یا شکست۔ اور جب مشرکین بھاگنے لگے اور انہیں جوش دلانے والیاں بھی بھاگی، مسلمان پٹائی بھی کر رہے تھے اور مال غنیمت بھی سمیٹ رہے تھے، تیر اندازوں نے سمجھا کہ جنگ تو ختم ہو گئی، اور ان میں سے 40 نیچے اتر آئے، 10 وہیں ڈٹے رہے، وہ ان کو بھی روکتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے تئیں سمجھا کہ جنگ تو مکمل ہو گئی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ باقی سب لوگ مال غنیمت لوٹ لیں اور ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ اور اس موقع سے خالد بن ولید جو کہ کفار کے لشکر میں تھے، انہوں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور درے پر موجود 10 آدمیوں کو شہید کر کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اور جب سامنے سے مشرکین نے دیکھا کہ ان کا دستہ پیچھے سے مدد کے لیے آ گیا ہے تو وہ بھی پھر سے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، اور مسلمان گویا دو چکی کے پاٹوں کے درمیان پسنے لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کے لشکر کو پلٹتے دیکھا تو صحابہ کو پکارا، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، لیکن آپ کی آواز کو مسلمانوں سے زیادہ مشرکوں نے سن لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کون ہے جو ان کو ہم سے دفع کرے، وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اور 7 انصاری صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں شہید ہو گئے۔ آپ کے دفاع میں ام عمارہ رضی اللہ عنہا بھی پیش تھیں۔ جب آپ فرماتے ہیں کہ میں دائیں دیکھتا تو مجھے ام عمارہ نظر آتی، بائیں دیکھتا تو مجھے ام عمارہ نظر آتی، تو ایسے نازک مرحلے پر خواتین بھی پیچھے نہیں رہیں۔ اس موقع پر آپ کی حفاظت میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اتنے تیر چلائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکش کے تیر ان کے لیے بکھیرتے اور فرماتے چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہے تنہا 11 آدمیوں کے برابر مقابلہ کیا، ہاتھ پر دشمن کے تیروں کو روک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، انگلیاں شل ہو گئیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ہیں اپنے جسموں پر تیر اور تلوار کے وار روکنے لگے اور شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ ہیں جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، مشرکین نے دائیں ہاتھ پہ وار کیا، وہ ہاتھ اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا۔ انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، مشرکین نے اسے بھی کاٹ دیا، اس کے بعد انہوں نے جھنڈا سینے اور گردن کے سہارے لہرائے رکھا اور اسی حال میں شہید ہو گئے۔ اور چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے اس لیے آپ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، مسلمان ٹوٹ کر رہ گئے۔ اور اس وقت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کہا اٹھو، جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے تم بھی اسی پر جان دے دو۔ پھر وہ دشمنوں کی طرف لپ کے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور ان کے جسم کا یہ حال ہوا کہ 70 زخموں کے نشان تھے، اور اس قدر جسم زخمی تھا کہ کوئی پہچان نہ سکا، اور ان کی بہن نے ان کے ہاتھ کے پوروں سے انہیں پہچانا۔ اور جب صحابہ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو گویا مسلمانوں میں نئی زندگی کی لہر دوڑ گئی، وہ پلٹے اور پھر دشمن کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اور واللہ یہ وہ موقع تھا، اگر کفار چاہتے تو مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیتے، وہ چاہتے تو مدینہ میں داخل ہو کر عورتوں اور بچوں کو یرغمال بنا لیتے، لیکن وہ رب ہے نا جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ اللہ نے مشرکین کو پلٹا دیا، اور یقیناً یہ محض اللہ کا فضل تھا۔ اس موقع پر 70 صحابہ شہید ہوئے اور کفار کے 37 افراد مارے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہداء کی تدفین کر رہے تھے، آپ کو معلوم ہے 2 3 3 شہیدوں کو ایک ایک قبر میں ڈالا جا رہا تھا، اور اس میں بھی جس کو قرآن زیادہ یاد تھا اسے قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا۔ پھر رک کر سوچ لیجئے، صحابی رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک ہیں، بھاگے نہیں ہیں، جان قربان کر دی ہے، لیکن ان شہداء میں سے بھی جس کو قرآن زیادہ یاد تھا اسے قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا۔ یہ قرآن قبر کا بہترین ساتھی ہے، اس سے دوستی کر لیجئے، اس سے محبت کیجئے، اس سے تعلق بنائیے، اس سے پڑھیے، اس سے پڑھائیے، اس سے سنیے، اس سے سنائیے۔ اللہ اس سے دنیا میں بھی ہمارا رفیق بنا دے اور قبر میں بھی۔ اس جنگ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لاشوں کو دیکھ رہے تھے، اچانک آپ نے اپنا رخ پھیر لیا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ حنظلہ ہیں جنہیں ملائکہ غسل دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے
کہ وہ اپنی بیوی کی آغوش میں تھے جب جہاد کا اعلان ہوا، اور انہوں نے اتنی بھی تاخیر نہیں کی کہ غسل ہی کر لیں، فوراً جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور جہاد میں جا کر بھی یہ نہیں سوچا کہ میری تو پیچھے نئی نویلی دلہن ہے، ذرا پیچھے رہ کر کام کروں، آگے بڑھ کر دشمن سے ایسے لڑے ہیں کہ جان قربان کر دی اور غسیل ملائکہ کہلائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت مصعب رضی اللہ عنہ ہیں، وہ مصعب جو اس وقت جب کہ وہ بھی اسلام نہیں لائے تھے، ان کی شان یہ تھی کہ صبح لباس اور ہوتا اور شام کو اور جہاں سے گزرتے وہ گلیاں ان کی خوشبو سے مہک اٹھتی تھیں، لیکن اسلام کی خاطر دنیا کو لات مار دی، دین کی ایسی خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ میں لوگوں کو اس قدر اسلام کی دعوت دی، محلوں میں جا جا کر، باغات میں جا جا کر، ملاقاتیں کر کر کے، کہ ہم یہ منظر دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو گھر گھر اسلام پھیل چکا تھا، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ یہ ساری حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی محنتیں ہیں، لیکن اس حال میں شہید ہوئے ہیں کہ جب سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتا، اتنا مختصر کفن تھا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ احد سے واپسی پر خواتین ملی، وہ جن کے رشتہ دار شہید ہو گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی۔ ایک خاتون آئی جن کے شوہر، بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے، جب انہیں ان کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا آپ الحمدللہ جیسے تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں۔ خاتون نے کہا ذرا مجھے دکھا دیجئے۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتایا تو بے ساختہ پکار اٹھی کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ اسی طرح حضرت حمنہ بنت جہش کو ان کے بھائی کی شہادت کی اطلاع دی گئی تو کہا انا للہ، ماموں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہا انا للہ، پھر شوہر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی تو رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا شوہر اس کے پاس ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ کو بیٹے کی شہادت کی اطلاع دی تو کہنے لگی آپ کو سلامت دیکھ لیا ہے تو میرے لیے ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ تو یہ جذبے ہیں، یقیناً جیسے کہتے ہیں نا ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ مرد جنہوں نے میدان جہاد میں اپنی جانیں قربان کی وہ یہ جانتے تھے کہ اگر ہم اپنی جانیں بچا کر لے گئے اور اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچ گیا، اللہ کے دین کو نقصان پہنچا تو یہ ہماری عورتیں ہمیں جینے نہیں دیں گی، انہیں یہ گوارا نہیں ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے بھی اپنی جانیں قربان کی اور عورتوں نے بھی اس کو اپنی سعادت سمجھا، اور خواتین جنگ میں بھی شریک ہوئیں، کیسے مشرکین کے زخمیوں کا کام تمام کرتی اور اپنے زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی اور مسلمان فوجیوں کو پانی پلاتی۔ اور اب دیکھیے گھر گھر شہید ہیں، گھر گھر زخمی ہیں، تھکن اور غم سے چور ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر کفار کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا تو صحابہ بہانے بنا سکتے تھے، اور اس وقت اگر وہ بہانے بناتے تو ان کے بہانے بالکل سچے بھی ہوتے، لیکن صحابہ نے بہانے نہیں بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ اور اس وقت وہ مشرکین کا لشکر جو واپس پلٹ رہا تھا اور انہیں یہ خیال آیا کہ ہم واپس جا کر مسلمانوں کا کام ہی تمام کر دیں، اور اس دوران ایک معبد نامی شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہوں میں سے تھا وہ ابو سفیان سے ملا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لشکر لے کر نکلے کہ میں نے کبھی ایسا لشکر نہیں دیکھا، وہ غصے میں بھڑک رہے ہیں۔ یہ سن کر اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ پھر پلٹ گیا۔ تو یہ احد جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے مسلمانوں کو کسی قدر اس میں شکست ہوئی، تو اس کی وجہ سے ارد گرد کے دشمن دلیر ہو گئے، اور اس دوران آگے پیچھے دو اس طرح کے واقعات ہوئے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمارے ہاں اسلام کا چرچا ہے، کچھ لوگوں کو دین سکھانے کے لیے بھیج دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ روانہ کیے، کفار نے دھوکے سے قتل کر دیا۔ انہی میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ہیں جو پہلے قیدی بنائے گئے اور پھر شہید کیے گئے، اور انہوں نے شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا پھانسی سے پہلے یا ایسے کسی موقع پر مرنے سے پہلے مرنے والا 2 نفل نماز پڑھتا ہے، یہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ اور انہوں نے نماز کو مختصر کیا اور فرمایا واللہ اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گھبراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں، یعنی جو میں نے نماز طویل کی ہے تو شاید میں موت سے گھبرا رہا ہوں، تو میں اپنی نماز کو طول دیتا،
پھر کفار کے لیے بد دعا کی اور فرمانے لگے میں مسلمان مارا جاؤں، مجھے پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پہ گرتا ہوں۔ اور اس موقع پر ابو سفیان نے ان سے کہا تھا کیا تمہیں یہ بات پسند آتی ہے کہ تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہوتے، ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوتا اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہوں وہیں پر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، سچی محبت کرنے والے۔ اسی طرح کا ایک اور دردناک واقعہ پیش آیا جب اسی طرح کے تقاضے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قرہ صحابہ کو تبلیغ کے لیے روانہ کیا اور انہیں بھی دھوکے سے شہید کر دیا گیا، اور انہی میں حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ ہیں جنہیں دشمن نے اس طرح سے نیزہ مارا کہ وہ ان کے آر پار ہو گیا اور وہ کہنے لگے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ سوچئے کہ وہ اس قدر خوش ہیں جان قربان کرتے ہوئے کہ فرما رہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ صحابہ ہیں جو آپ کی محبت میں دین پر قربان ہو گئے، اور یہ دونوں واقعات آگے پیچھے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن فجر کی نماز میں قاتلوں کے لیے بد دعا کی اور قنوت پڑھی۔ تو آج جب غزہ میں مسلمان شہید کیے جا رہے ہیں، ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، انہیں بمباری کے ذریعے سے اور بھوک کے ذریعے سے شہید کیا جا رہا ہے، کیا ہم ظالم یہودیوں کے لیے فجر اور وتر میں قنوت نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ کیا ابھی بھی ہمیں KFC، میک ڈونلڈ اور کوکا کولا اور پیپسی اور 7 اپ عزیز ہے؟ کیا ہم نیسلے کا پانی نہیں چھوڑ سکتے؟ اگر ایسا ہے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ اللہ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ اپنی غیرت کو جگائیے، امت کے درد کو محسوس کیجئے، دعائے قنوت کو اپنی کم از کم وطر کا حصہ بنائیے، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجئے، اور غیرت مند اور صالح حکمرانوں کے لیے اقتدار کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے اپنے حصے کا کام کیجئے۔ پھر غزوہ خندق کا موقع آتا ہے جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، جب قبائل کو جمع کر کے ایک بہت بڑا لشکر کفار لے آئے، اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کیا گیا کہ خندق کھود دی جائے۔ اور واللہ یہ خندق کھودنا کوئی آسان کام نہیں تھا، ایک طویل سرحد پر اتنی گہری خندق کھودنا کہ جسے کفار کاٹ نہ سکے، بہت زیادہ محنت اور مشقت طلب کام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مٹی ڈھو رہے ہیں، شدید سردی اور شدید بھوک کا شکار ہیں، صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی تو آپ نے جب اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو صحابہ مزید جوش اور جذبے کے ساتھ کام کرتے رہے اور ساتھ ساتھ اشعار پڑھتے جاتے ہیں، واللہ لولا اللہ ما اهتدینا، اللہ کی قسم اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہی صدقہ دیتے اور نہ ہی نمازیں پڑھتے، فانزلنا سکینۃ علینا، بس اے ہمارے پروردگار ہم پر سکینت نازل فرما، وثبت الاقدام الا قینا، اور ہمارے قدموں کو جما دے جب ہماری ان سے مڈ بھیڑ ہو، ان الاولی قد بغوا علینا، بے شک انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، اذا ارادوا فتنہ ابینا ابینا، یعنی انہوں نے ہمیں فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کیا ہے لیکن ہم ان کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے۔ ایسے خوبصورت اشعار پڑھتے جاتے ہیں اور کام کرتے جاتے ہیں۔ اس بھوک اور فقر و فاقہ کی کیفیت میں اللہ نے معجزے بھی دکھائے، ایک بکری کا بچہ اور 2.5 سیر جو ایک صحابیہ خاتون نے پکائے اور 1000 صحابہ نے پیٹ بھر کر کھایا، اور پھر بھی ہانڈی جوش کھاتی رہی اور روٹی پکتی رہی۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی بہن چند کھجوریں لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اہل خندق کو دعوت دی، سب کھا کھا کر چلے گئے مگر کھجوریں تھی کہ کمی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر یہ بھی موقع آیا، زمین میں ایک سخت چٹان آئی، صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر ضرب لگائی، پہلی ضرب پر جو چٹان ٹوٹی اور اس سے روشنی نکلی اور آپ نے شام کی کنجیوں کی نوید سنائی، اگلی ضرب پر فارس کی فتح کی اور تیسری ضرب پر یمن کی فتح کی خوشخبری دی۔ آپ دیکھیے
وہ سخت کام جو صحابہ سے نہیں ہو رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اللہ کا نام لے کر رہے ہیں، اور اتنے مشکل حالات میں بھی مایوس نہیں ہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، اللہ کی مدد پر بھروسہ ہے، اور اسلام کی کامیابی کے لیے پر یقین ہے۔ اور یہ خندق تو کفار کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، وہ اتنا بڑا لشکر لے کر آئے، لیکن آگے سچویشن دیکھ کر سٹ پٹا گئے۔ 1 مہینے تک محاصرہ کیے رکھا، اور مسلمان شدید مشکلات کا شکار تھے، پیچھے بنو قریظہ نے بھی بدہدی کی، اور وہ کیفیت ہوئی جس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ آنکھیں پتھرا گئی اور کلیجے حلق کو آ گئے، اور مسلمان بری طرح آزمائے گئے۔ اس موقع پر محنتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی دعا بھی کر رہے تھے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم۔ اے اللہ، کتاب کے نازل کرنے والے، جلد حساب لینے والے، جتھوں کو شکست دینے والے، اللہ انہیں بھی شکست دے دے اور ان کو ہلا مار۔ مسلمانوں کے لبوں پر بھی یہ دعائیں تھیں، اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا۔ اے اللہ، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیجئے اور ہمیں گھبراہٹ میں امن دے دیجئے۔ اللہ نے محنتوں اور دعاؤں کو قبول کر لیا، فرشتوں کے لشکر روب لے کر اترے، تیز آندھی آئی، کفار کے دیگیں الٹ گئیں، خیمے الٹ گئے، اور اللہ بڑی قوت اور قدرتوں کا مالک ہے، اس کو دشمن کو شکست دینے کے لیے کسی لشکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ اندیکھی قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ بھی دشمنوں کے خلاف اپنے بندوں کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے۔ اس موقع پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو تیر لگنے سے زخمی ہوئے اور بعد ازاں شہید ہوئے، اور ان کی شہادت کے بارے میں آتا ہے اللہ کا عرش لرز اٹھا، 70,000 فرشتے ان کے جنازے کو اٹھائے ہوئے تھے۔ اب سوچئے، کم و بیش 6 سالہ ایمان کی زندگی انہوں نے گزاری تھی۔ ہماری اور آپ کی ایمان کی زندگی کتنی ہے؟ کسی کی 30 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 50، کچھ زیادہ یا کم۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تو محض 6 سال کی ایمان کی زندگی گزاری تھی، اور اس حال میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں کہ فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہیں، اور اللہ کا عرش جھوم اٹھتا ہے۔ اللہ ہم سے بھی ایسا ہی کام لے لے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہمارے وقت میں اور ہماری زندگی میں بھی ایسی ہی برکت دے دیجئے۔ ہم سے وہ کام لے لیجئے کہ جب ہم آپ سے ملیں تو آپ ہم سے راضی ہوں، ہم اپنے انجام سے خوش ہوں، اور فرشتے ہمارے استقبال کے لیے لپک رہے ہوں۔ پھر ایک واقعہ آتا ہے، ایک شخص ہے تمامہ، دین اسلام سے سخت نفرت کرنے والے، بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے، گرفتار کر لیے گئے، 3 دن قید رہے، جب رہا کیے گئے تو رہا ہوتے ہی اسلام قبول کر لیا، اور کیا فرماتے ہیں، واللہ کوئی چہرہ روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میرے لیے قابل نفرت نہیں تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور واللہ روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھا، مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ بتائیے وہ کون سا نسخہ تھا جس نے دل بدلا، جس نے محبت اور نفرت کے پیمانوں کو 180 ڈگری پر تبدیل کر دیا؟ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا اخلاق تھا جس نے دلوں کو فدا کر لیا۔ تو سختی سے، ڈانٹ ڈپٹ سے، برا بھلا کہنے سے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا، جو فائدہ اچھے اخلاق اور حسن سلوک سے ہوا کرتا ہے۔ پھر حدیبیہ کا موقع آتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا خواب دیکھتے ہیں، اور آپ نے پھر صحابہ کو چلنے کا حکم دیا، اور یاد رکھیے اس وقت کچھ بدوؤں نے عذر کیا تھا، ہمیں مال اور اولاد نے مشغول رکھا ہے، لہٰذا ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دیجیے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور 1400 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور جب حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالتے ہیں تو ایک خاص بات کہ جو دشمن کا ایلچی آتا ہے، اور اس نے جو منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دیکھا، جو آپ کی تعظیم کا منظر دیکھا، اللہ وہ جا کر کہنے لگا کہ میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، نجاشی کا دربار دیکھا ہے، واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں تو وہ بجا آوری کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو پانی کے لیے لپکتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو اپنی آوازیں پست کر لیتے ہیں، اور فرتے تعظیم سے بھرپور نظروں سے بھی نہیں دیکھتے۔ تو یہ ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب آپ حکم دیں تو اس حکم کے لیے دوڑ پڑے، آپ کے ارشاد کے سامنے ہماری آوازیں خاموش ہو جائیں،
اور اللہ احترام کرنے والا اور ادب کرنے والا بھی بنا دے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ ہوتی ہے، پھر بیعت رضوان ہوتی ہے، پھر صلح کا معاہدہ لکھا جاتا ہے، اور یہ معاہدہ بھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ ابو جندل رضی اللہ عنہ بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے پیروں سے خون رس رہا ہے اور پہنچتے ہیں، اور قریش ان کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ شک لکھی جا چکی تھی، وہ ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا۔ ہمارا دین دشمنوں سے بھی وعدے کی پاسداری سکھاتا ہے، اور ہم تو اپنوں سے کیے ہوئے وعدے بھول جاتے ہیں۔ اس موقع پہ صحابہ غمگین ہیں، ایک تو عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں، دوسرا وہ اس صلح کو غیر منصفانہ سمجھ رہے تھے، اور مسلمان اس قدر رنجیدہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہم حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا پھر کیوں ہم اپنے دین کے معاملے میں دباؤ قبول کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطاب کے بیٹے میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر سورہ فتح نازل ہوئی، اور بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی اس خطا پر اتنی ندامت ہوئی، اور اس کی تلافی کے لیے وہ برابر صدقہ خیرات اور روزے اور نوافل ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ خیر کی امید بندھی۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑا خیر چھپا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی خطا ہو جائے تو صرف استغفار نہیں، اس کے لیے روزے بھی رکھیے، صدقہ بھی کیجیے، نوافل بھی پڑھیے، نیکی کے کام کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان خطاؤں کو معاف کر دے۔ پھر ایک اور اہم چیز ہے، وہ یہ کہ خواتین بھی ہجرت کر کے آ رہی ہیں، کیونکہ معاہدے کے اندر یہ شک تو نہیں تھی کہ کوئی خاتون ہجرت کر کے آئے گی تو واپس کر دی جائے گی۔ معاہدے میں تو یہ شک تھی کہ کوئی مرد آئے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا۔ لہٰذا جب خواتین آنے لگیں تو آپ سورہ ممتحنہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے بیعت لے لیجیے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، وومن امپاورمنٹ کا نعرہ لگتا ہے آج کے دور میں۔ تو مضبوط عورت اگر دیکھنی ہے تو ان خواتین کو دیکھیے کہ جب انہوں نے یہ جان لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو انہوں نے یقیناً پہلے اپنے شوہروں کو اور اپنے گھر والوں کو اسلام پر لانے کی کوششیں کی ہوں گی، انہیں آمادہ کرنا چاہا ہوگا، انہیں دعوت دی ہوگی، لیکن جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو انہوں نے اپنے گھروں سے بغاوت کر دی، اپنے شوہروں سے بغاوت کر دی، اپنی اولاد چھوڑ کر، اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئی۔ سبحان اللہ، کیا یہ میرے اور آپ کے لیے اصول نہیں ہے؟ آج الحمدللہ ہمارے شوہر مسلمان ہیں، ہمارے سسرال ہمارے خاندان مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کسی غیر شرعی بات کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہائے اللہ وہ ہمارے شوہر ہیں، ہم کیا کریں، وہ ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں ہم کیا کریں۔ ہم کسی ایک چیز کے معاملے میں سٹینڈ نہیں لے سکتے، اور ان صحابیات کو دیکھیے کہ انہوں نے اپنے شوہروں کے نظری اور دین سے ہی بغاوت کر لی، اور اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنی شادی شدہ زندگی کو چھوڑا دین کی خاطر اور اسلام کی خاطر۔ میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل ہے۔ پھر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط روانہ کرتے ہیں، اور جس نے آپ کے سفیر کی اور آپ کے خط کی عزت افزائی کی اللہ نے اسے عزت دی، جس نے آپ کے خط کو چاک کیا اللہ نے اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دیا، اور قیصر روم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچان لیا مگر اپنی قوم کے ڈر سے اسلام نہ لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے اپنا گناہ بھی اٹھایا اور اپنی قوم کا بار گناہ بھی اٹھایا۔ یعنی وہ اپنی قوم کا لیڈر تھا، اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو اس کے پیچھے اس کی قوم اسلام قبول کر لیتی، لیکن اس نے اسلام قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کی پوری قوم بھی گمراہ ہوئی، لہٰذا اس نے اپنا بوجھ بھی اٹھایا اور اپنی قوم کا بھی۔ تو یہ اصول یاد رکھیے اور یہ سبق یاد رکھیے، میں اور آپ سمجھ جائیں گے تو جن خاندانوں کو اور جن لوگوں کو ہم لیڈ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت سا خیر سمیٹیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنے لیے غلط راستے کو چنا، ہمیں فالو کرنے والے ہمارے بچے اور ہماری اولادیں اور ہمارے خاندان اور ہمارے چاہنے والے بھی گمراہی کے راستے میں آ جائیں گے تو گناہوں کا بوجھ بہت بڑھ جائے گا۔ اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے والا اور لوگوں کے لیے جنت کے راستوں کی طرف ہمیں رہنمائی کرنے والا بنا دے۔ پھر غزوہ خیبر کا موقع آتا ہے، اور غزوہ خیبر کی ایک جو خوبصورت بات ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب آپ روانہ کرتے ہیں دشمن سے مقابلے کے لیے تو کیا فرماتے ہیں
کہ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، پھر وہ نہ مانے تو لڑنا، اور پھر فرمایا اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے حق میں 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ بخاری کی 2942 نمبر کی حدیث۔ اتنا قیمتی پیغام ہے اس میں میرے اور آپ کے لیے کہ اگر میرے ذریعے، اگر آپ کے ذریعے کوئی ایک فرد بھی ہدایت پا جائے تو یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے، بہترین لگژری برانڈڈ گاڑیوں سے کئی زیادہ قیمتی یہ بات ہے کہ ہمارے ذریعے کوئی ایک فرد ہدایت پا جائے۔ اللہ یہ ہدایت کی تڑپ مجھے اور آپ کو لگا دے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ خیبر کی فتح کے موقع پہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو مہاجرین حبشہ کو لے کر لوٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بوسہ دیا اور فرمایا میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔ تو اپنی اولادوں سے بھی محبت کیجیے اور اپنے دین کے ساتھیوں سے بھی محبت کیجیے۔ پھر غزوہ ذات الرقاع بھی ہوا، اور اس غزوے میں مسلمانوں کے قدم پیدل چلنے سے زخمی ہو گئے تھے اور انہوں نے اس پر چیتڑے لپیٹ لیے تھے، اسی لیے اس غزوے کو غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا ہے۔ اور ایک بڑا دلچسپ واقعہ اس غزوے میں پیش آیا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اس پر اپنی تلوار لٹکا کر سو گئے۔ بقیہ لوگ بھی مختلف درختوں کے نیچے جا کر سو گئے تو ایک مشرک نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سونت لی، اتنے میں آپ جاگ گئے۔ اس نے کہا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ یہ سن کر اس پر اتنا روب طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی، پھر فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان تو نہیں ہوا لیکن اس نے عہد کیا کہ وہ آپ کے خلاف لڑائی نہیں لڑے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا کہ میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان کے یہاں سے آ رہا ہوں۔ یہ ہے کردار اور یہ ہے اخلاق کہ جو بھی ملتا تھا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ پھر غزوہ موطا کا موقع آتا ہے جہاں مسلمانوں کا 3000 کا لشکر ہے اور مقابلے میں 2 لاکھ کا لشکر ہے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں کہ دیکھو بدہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے، کسی عورت یا کسی بوڑھے یا گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور کا یا کوئی بھی درخت نہ کاٹنا اور کسی عمارت کو نہ گرانا۔ یہ ہے مسلمانوں کی جنگوں کے آداب اور یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات۔ اور یہ خوفناک ٹکراؤ 3000 افراد کا 2 لاکھ کے لشکر سے، اس موقع پہ مسلمان گھبرائے نہیں بلکہ انہوں نے کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کی طلب میں ہم نکلے ہیں۔ ہم تعداد، قوت اور کثرت کی بنا پر نہیں لڑتے بلکہ ہماری لڑائی اس دین کے بل بوتے پر ہے جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اور ہمارے سامنے 2 ہی مقاصد ہیں، غلبہ یا شہادت۔ اور اس موقع پر امیر لشکر زید بن حارثہ شہید ہوتے ہیں تو حضرت جعفر نے علم تھام لیا، ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو بائیں ہاتھ سے علم تھاما، بایاں کٹا تو بازوؤں سے علم کو اٹھائے رکھا، یہاں تک کہ 90 سے زیادہ زخم کھا کر شہادت کا رتبہ پایا۔ پھر ابن رواحہ سپہ سالار بنے، وہ شہید کیے گئے۔ پھر خالد بن ولید، انہوں نے مسلمانوں کی کمان سنبھالی اور ایسی بہادری سے لڑے کہ سیف اللہ کا لقب پایا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ تو مسلمان تعداد اور اسلحے کے بلبوتے پر نہیں لڑتا بلکہ شوق شہادت اور جذبہ ایمانی سے لڑا کرتا ہے۔ پھر 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی، اور اس موقع پر کس قدر خوبصورت چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو جنہوں نے اتنے ظلم ڈھائے تھے، اتنا ستایا تھا کہ ہجرت پر مجبور کر دیا تھا، آج جب اس پوزیشن میں ہیں کہ ان سے انتقام لے سکیں تو کیا فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ ہم جس نبی کے امتی ہیں وہ بہت درگزر کرنے والے اور درگزر کرنے کو پسند کرتے تھے، تو آپ کے امتیوں کو بھی چاہیے کہ درگزر کو اپنا لیں، معاف کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں۔ آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا، ابو سفیان کو معاف کر دیا، ہند کو معاف کر دیا، وحشی کو معاف کر دیا رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے بھی آگے بڑھ کر اسلام کے دامن رحمت میں پناہ لے لی۔ ہند رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہ تھا کہ جس کا ذلیل ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند رہا ہو، اور اب روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہیں کہ اس کا عزیز ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ
بس باتیں نہ کرو، بلکہ کیا فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، معاملہ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی جو تم کہہ رہی ہو بالکل حقیقت ہے۔ مکہ فتح ہو گیا تو انصار کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ میں ہی نہ مقیم ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ، المحیا محیاکم والممات مماتکم، اب جینا تمہارے ساتھ جینا ہے اور مرنا بھی تمہارے ساتھ ہی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جہاں کعبے کی تطہیر کی گئی، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے بتوں کو بھی توڑنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے۔ تو جائزہ لے لیجیے، آج اپنے گھروں میں کتنی تصویریں دیواروں پہ سجا رکھی ہیں اور کتنے بت ڈیکوریشن پیس بنا کر رکھے ہیں، اتار دیجیے، توڑ دیجیے، پھاڑ دیجیے۔ پھر غزوہ حنین کا موقع آیا، جبکہ پہلی بار ایسا ہوا کہ مسلمانوں کا 12,000 کا لشکر تھا، اور بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کی بنا پر کہا کہ آج ہم مغلوب نہ ہوں گے، اور آغاز میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی سے مسلمانوں کو فتح ہوئی اور خوب مال غنیمت ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے دریغ مال غنیمت ان لوگوں کو دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اس موقع پہ بعض انصار نے کہا یہ کیسی عجیب بات ہے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا، حالانکہ ہماری تلواروں سے ابھی تک خون ٹپک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا، انصار کی جماعت، کیا تم راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے نہ تھے کہ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت سے سرفراز کیا؟ کیا تم ایک دوسرے سے جدا جدا اور الگ نہ تھے کہ اللہ نے میرے ذریعے سے یکجا اور متفق اور متحد کر دیا؟ کیا تم تہی دست نہ تھے کہ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی اور مالدار کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی کی اس کے جواب میں انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ پھر آپ نے خود ہی فرمایا اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو، اور تم سچ ہی کہو گے اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیا گیا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ محتاج اور فقیر تھے، ہم نے آپ کی غم گساری کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ یعنی نئے مسلمان ہونے والوں کو تو میں نے اس لیے مال سے نوازا کہ وہ اسلام کے قریب آ جائیں، اور تمہارے اسلام پر تو مجھے بھروسہ تھا۔ اے انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں میں پلٹو؟ واللہ اس پورے درس میں اگر آپ کو کوئی بات یاد رہتی ہے یا نہیں یاد رہتی، اس بات کو پلے باندھ لیجیے اور اسے اپنے گھروں میں لے جائیے کہ کیا ہم اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ لوگ دنیا سمیٹتے ہیں تو سمیٹ لیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں بسائیں گے۔ لوگ دنیا کے لیے محنتیں کرتے رہیں، ہم اللہ کے دین کے لیے محنتیں کریں گے، اللہ کا دین سیکھیں گے اور سکھائیں گے اور اس کے غلبے کے لیے کوشش کریں گے۔ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلے اور انصار دوسری راہ تو میں انصار کی راہ پر ہی چلوں گا۔ اے اللہ انصار پر رحم فرما، اور انصار کے بیٹوں پر، انصار کے پوتوں پر رحم فرما۔ یہ سن کر انصار دھاڑے مار مار کر رونے لگے، ان کے آنسو تھے کہ تھمتے ہی نہ تھے۔ رو رو کر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم دل و جان سے اس بات پر راضی اور خوش ہیں کہ ہمارے نصیب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ پھر غزوہ تبوک کا مارکہ آتا ہے، سخت گرمی ہے، لوگ تنگی اور قحط سے دوچار تھے اور اب پھل پک چکا تھا۔ اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی طرف روانہ ہونے کا اعلان کیا، اور سفر بھی چونکہ لمبا تھا، لشکر کی ضروریات، سواریوں کی ضروریات، وسائل کی ضرورت تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے پورے گھر کا سامان لے آتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال و متاع لا کر پیش کرتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 10,000 دینار اور پالان کجاوے سمیت 300 اونٹ اور 50 گھوڑے پیش کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں 8,000 درہم کے لگ بھگ چاندی لائے، حضرت عاصم بن عدی 13,500 کلو کھجور لائے، اور ہر صحابی اپنے بساط بھر صدقہ لایا، عورتوں نے زیورات دیے،
تنگ دست صحابہ جن کے لیے آپ سواریاں مہیا نہ کر سکے، وہ اس حال میں واپس لوٹے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، اور اللہ نے ان کی آنسوؤں کی کیسی قدردانی فرمائی کہ اپنی کتاب قرآن میں ہمیشہ کے لیے درج کر دیا۔ ایسے میں ایک صحابی ہے ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ، لشکر تبوک پہنچا تو یہ آن پہنچے۔ یہ سچے مومن تھے، بغیر کسی عذر کے رہ گئے تھے۔ سخت گرمی کا دن تھا، اپنے باغ میں آئے، دیکھا کہ دونوں بیویوں نے اپنے اپنے چھپر پانی کے چھینٹے دے کر آراستہ کر رکھے ہیں، کھانا اور ٹھنڈا پانی بھی فراہم کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت گرمی میں، اور ابو خیثمہ ٹھنڈے سائے اور میٹھے پانی اور خوبصورت عورتوں میں، یہ انصاف نہیں، واللہ میں تم سے کسی کے چھپر میں داخل نہ ہوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں۔ تم دونوں میرے لیے توشہ تیار کر دو۔ سو نکلے اور جا ملے۔ تو دیر آئے درست آیت کے مصداق، جب بھی احساس ہو جائے رب کی طرف پلٹنے میں دیر نہ لگائیں۔ اگر پہلے اپنے فرائض میں کوتاہی ہوئی ہے تو اب ان کوتاہیوں کی تلافی کر دیجئے۔ اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آتے ہیں، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ کا واقعہ بھی آتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پھر موقع دے، میرے اور آپ کے نصیب میں رمضان کر دے کہ ہم دورہ قرآن لیں اور اس واقعے کو پھر سے دیکھیں۔ ایک کیسے ایک فرض کی ادائیگی میں، ہمیشہ نہیں، اس موقع پر جب صحابہ سے سستی ہوئی اور وہ پیچھے رہ گئے تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے معاشرتی بائیکاٹ کا حکم دیا، اور ان صحابہ نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور آپ کے در کو نہیں چھوڑا، اور اللہ نے کیسے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور کیسے انہوں نے توبہ کی قبولیت میں اپنا مال بھی صدقہ کیا۔ یہ پورا واقعہ بار بار پڑھنے اور سننے اور سبق لینے کے لائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپسی پر مدینہ آ رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ مدینہ توبہ ہے، اور یہ جبل احد ہے جو ہم سے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک پہاڑ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی آپ جانتے ہیں جس میں ایک کھجور کا تنا جس کے سہارے کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب اس کے بدلے آپ کے لیے لکڑی کا ممبر بنا دیا گیا اور اس تنے کو ہٹایا گیا تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ تو یہ بے جان چیزیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے کلام سے محبت کرتی ہیں اور اس کی جدائی کو محسوس کرتی ہیں۔ تو ہم تو عقل رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، دین کا شعور رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے کلام سے اور اپنے نبی سے بہت محبت کرنے والا بنا دے۔ اور غزوہ تبوک سے واپسی پر ہی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس کی وفات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت کی نرمی کی وجہ سے، رحم دلی کی وجہ سے اس کے لیے دعا استغفار بھی کرتے ہیں، نماز جنازہ بھی پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے بیٹے نے، جو کہ مخلص صحابی تھے، اپنے باپ کے لیے کفن کے لیے آپ کا کرتا مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ کرتا بھی عطا کیا جو بالکل آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لگا ہوتا تھا۔ لیکن آپ کا کرتا، آپ کی دعائیں مغفرت کرنا، آپ کا نماز جنازہ پڑھنا بھی منافقوں کے لیے بخشش کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں سچا ایمان دے دے، ہمیں نفاق سے بچا لے۔ طائف والوں کا تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ ڈیل کرنے کی کوشش کی کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے لیکن انہیں نمازوں سے معاف رکھا جائے، اور یہ کہ وہ اپنے بت نہیں توڑیں گے، اور انہیں سود اور زنا اور شراب کی اجازت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے۔ واللہ کیا آج کے مسلمان بھی یہ نہیں چاہتے کہ انہیں نمازوں کے لیے نہ کہا جائے؟ وہ سود لیتے اور دیتے رہیں، سودی کاروبار کرتے رہیں، بے حیائی کے کاموں کی انہیں اجازت ہو، اور گھروں میں بت سجا رکھے ہیں اور پھر بھی مسلمان ہیں۔ اگر ایسا ملغوبہ دین ایکسیپٹیبل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کی پیشکش کو قبول کر لیتے، لیکن آپ نے نہیں مانا، بالآخر وہ مسلمان ہوئے۔ اور پھر وہ موقع آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے تو تم دیکھو گے کہ لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، گروپس کے گروپس آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفود کا اکرام کرتے ہیں، انہیں تحائف دیتے ہیں، انہیں اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرتے ہیں، اور جو کوئی وقت واپس جاتا ہے تو صحابہ میں سے کسی کو ساتھ کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی اصلاح کا کام کرتے رہیں۔ پھر حجۃ الوداع کا موقع آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا حجۃ الوداع کے موقع پہ
کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت اور آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی قابل احترام ہے جیسے آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر۔ پھر آپ نے فرمایا تھا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے ایسی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جنہیں اگر تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ جب تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ تو لوگوں نے کہا تھا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا تھا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اور پھر آپ نے یہ کام سونپا تھا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے۔ تو یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی، جو کام، جو بات، جو اللہ کا حکم مجھ تک اور آپ تک پہنچ جائے، جسے ہم جان لیں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا دیجئے، اس کو عام کیجئے، اسے پھیلا دیجئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے، اور اللہ کا تو یہ فرمان ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کو ہمیشگی کی زندگی نہیں عطا فرمائی۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی اطلاع حجۃ الوداع کے موقع پر بھی دی کہ شاید میں اس سال کے بعد تم لوگوں سے نہ مل سکوں۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب ذمہ داری کے لیے رخصت کیا اور فرمایا غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے، تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رونے لگے تھے۔ پھر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا۔ اس میں دین کے مکمل ہونے کی بشارت بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کی خبر بھی، اور سورہ نصر میں بھی آپ کے مشن کے مکمل ہونے اور آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا پیغام بھی اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری رمضان کیسے گزارا؟ 20 دن کا اعتکاف کیا، اور 2 مرتبہ قرآن کا دور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مکمل کیا۔ اور بخاری کی 1344 نمبر کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور احد کے شہداء پر اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر پڑھی جاتی ہے۔ پھر ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا دیکھو میں تم سے پہلے جا کر تمہارے لیے میرے سامان بنوں گا اور میں تم پر گواہ رہوں گا، گویا زندوں اور مردوں دونوں سے رخصت لے رہے ہیں۔ اور فرمایا اور قسم اللہ کی میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور قسم خدا کی مجھے اس کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، بلکہ اس کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا حاصل کرنے میں رغبت کرو گے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے بتا گئے کہ انہیں ہم سے کس بات کا خوف ہے۔ شرک کا خوف نہیں ہے، بلکہ اس بات کا خوف ہے کہ ہم دنیا میں گم ہو جائیں گے اور آخرت سے غافل ہو جائیں گے۔ تو جائزہ لے لیجئے کہ کیا حال ہے میرا اور آپ کا۔ اللہ ہمیں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے محبت کرنے والا اور اس کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کا آغاز سر درد سے ہوا، پھر بخار شدید ہوا، اور اپنے مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اور اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ پھر کبھی ممبر پر آپ تشریف نہ لا سکے۔ اور یہ آخری دفعہ جو آپ ممبر پر تشریف لائے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ بخاری کی 3799 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، وہ میرے جان اور جگر ہیں، انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کی ہیں، لیکن اس کا بدلہ جو انہیں ملنا چاہیے تھا وہ ابھی باقی ہے، اس لیے تم لوگ بھی ان کے نیک لوگوں کی نیکیوں کی قدر کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرتے رہنا۔ سبحان اللہ۔ دنیا سے جاتے جاتے آپ کن کے بارے میں وصیت کر رہے ہیں؟ انصار کے بارے میں، جنہوں نے دین کے لیے محنتیں کی ہیں، جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے دین کے لیے معاونت کی ہے، اپنے جان اور مال اور گھروں کو پیش کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ان کے لیے دعا گو ہیں، اور کس قدر دوسرے مسلمانوں کو ان کے ساتھ خیرخواہی کرنے کی تاکید دے رہے ہیں۔ ان انصار کا بھی بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور امت میں ہمیشہ کے لیے جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں، اللہم اجعلنا منہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔
پھر آپ کی وصیتوں میں یہ بھی ہے کہ قبروں کو مساجد نہ بنانا، میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کیا۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان۔ صحابہ حیران تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس بات پر کیوں رو رہے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا اور وہ دنیا کی چمک دمک کی بجائے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے چن رہا ہے، تو اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ صحابہ نہیں سمجھے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ تو دنیا سے جانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دے رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے آپ کی زبان مبارک پر کیا تھا؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ کو امت کی نماز کی فکر تھی، اور یہ امت نمازیں چھوڑے بیٹھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوروں کے حقوق کی فکر تھی کہ کہیں امت کے قوی لوگ کمزوروں کے حق کو دبا نہ جائیں۔ اللہ ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے والا بھی بنا دے، اور کمزوروں کے لیے سہارا اور پشتیبان بنا دے، کمزوروں پر زیادتی کرنے والا نہ بنائے۔ پھر آپ ان آخری دنوں میں جب نماز کی امامت نہ کر سکے تو آپ نے امامت کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آگے کیا، جو آپ کے بعد ان کی خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شدت دیکھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر تسلی دی کہ آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پیر کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، اور آپ کی زبان مبارک پر تھا لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات۔ اور آپ یہ فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم، آپ ان لوگوں کا ساتھ مانگ رہے تھے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور آپ فرما رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ اور یہ فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اور روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ آج امت 12 ربیع الاول کو قمقمے لگاتی ہے، چراغاں کرتی ہے۔ مجھے بتائیے کسی کا پیارا جس تاریخ کو پیدا ہوا ہو اسی تاریخ کو اس کی وفات ہو جائے، کیا اس کے چاہنے والے اس دن پہ چراغاں کریں گے، خوشیاں منائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں تو 12 ربیع الاول کے حوالے سے اختلاف ہے، لیکن آپ کی تاریخ وفات کے حوالے سے 12 ربیع الاول کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، اور آپ سے پہلے کتنے ہی رسول گزر چکے، اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ واللہ یہ پیغام ہے اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے کہ ہم دعوے تو بڑے کرتے ہیں کہ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو ہم بڑے نیک ہوتے، اور اب اگر وہ نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، تو ہم اپنے دین سے پھر جائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پہ مسلمان شدید غم کی کیفیت میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگیں جیسے زمین پر گر جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ صدمے سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بالکل خاموش سے ہو گئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے ابا جان آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، اے میرے ابا جان جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے، اے ابا جان ہم جبرائیل کو آپ کی وفات کی اطلاع دیتے ہیں۔ پھر جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے انس تمہارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالنے پر کیسے آمادہ ہوئے؟ اور لوگ ایک دوسرے سے تعزیت کرنے لگے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کسی کا پیارا فوت ہوتا ہے نا تو ہم اس کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، یہاں ہر ایک دوسرے سے تعزیت کر رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اپنی جانوں اور اپنے اہل و عیال سے کہیں بڑھ کر عزیز تھے۔ سیرت ابن حشام میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کی وفات سے مسلمانوں کا حال اس بکری کی طرح ہو گیا جو سرد رات میں بارش سے بھیگ جائے۔
گویا مسلمانوں پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ مسلم کی 6318 نمبر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، آئیں حضرت ایمن رضی اللہ عنہ کی طرف چلیں، انہیں مل کر آئیں جنہوں نے والدہ بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا۔ اور وہ فرماتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے جاتے تھے، جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ رو دیں، اور ان دونوں نے ان سے کہا، یعنی ایمن رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ کس بات پر روتی ہیں؟ جو اللہ کے پاس ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بہتر ہے۔ وہ کہنے لگی، میں اس لیے نہیں روتی کہ مجھے علم نہیں کہ جو اللہ کے پاس ہے اس کے رسول کے لیے وہی بہتر ہے، بلکہ میں اس لیے روتی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ان دونوں کو بھی رلا دیا، وہ دونوں بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ نہیں، کس بات پر رو رہے ہیں کہ آپ کی وفات سے آسمان اور زمین کا وہ رابطہ ختم ہو گیا جو ایک شفیق مربی کی صورت میں اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان تھا، جو آپ کی وجہ سے اللہ کی رہنمائی اترا کرتی تھی، اب آپ کے جانے سے وہ نہیں اترا کرے گی۔ اللہ ہمیں وحی کی قدر کرنے والا بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب انشاءاللہ حوض کوثر پر ملیں گے، تو اپنے آپ کو اس قابل تو بنائیں کہ حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکیں اور آپ کے ہاتھ سے جام کوثر پی سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں کہ انہوں نے تو آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، یہ تو الٹے پاؤں پھرتے چلے گئے تھے، انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ دور ہو دور ہو، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ کیا تھا؟ کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑا، ہاں ایک سفید خچر تھی اور اسلحہ تھا اور ایک زرہ تھی جو گروی رکھی گئی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے مال و متاع کے مقابلے میں مسلمان کے لیے اسلحہ اور دفاع کا سامان کتنا قیمتی ہے، کتنا ضروری ہے۔ بہرحال آپ کے ترکے اور آپ کی میراث میں سے کیا آپ کو کوئی حصہ چاہیے؟ تو یہ واقعہ سن لیجئے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد مدینہ کے کسی بازار سے گزر رہے تھے۔ اس وقت وہاں خوب رونق تھی، خرید و فروخت کا سلسلہ بڑے عروج پر تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی جگہ رک گئے، کچھ پریشانی کا شکار ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ سب لوگ کس طرح زور و شور کے ساتھ اس دنیا کمانے میں مشغول اور منہمک ہیں۔ کچھ دیر اسی طرح خاموش کھڑے ہوئے ان کی جانب دیکھتے رہے، اور پھر قدر تعقف کے بعد انہیں مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلند یوں کہنے لگے، اے مدینہ والو، کس قدر پست ہمت ہو تم لوگ۔ وہاں موجود سبھی لوگ تعجب سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے، پھر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولے، ابو ہریرہ، آپ کو ہماری طرف سے کیا پست ہمتی نظر آتی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم لوگوں کو کوئی احساس ہی نہیں کہ جا کر اپنا حصہ وصول کر لو۔ وہ کہنے لگے، ابو ہریرہ ہمیں بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے۔ تب بہت سے تاجر اپنی تجارت چھوڑ کر مسجد نبوی کی طرف بھاگے، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہیں کھڑے ہوئے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد جب لوگ مسجد سے واپس آئے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو کہنے لگی، اے ابو ہریرہ، ہمیں تو مسجد میں کہیں کوئی میراث تقسیم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ ابو ہریرہ نے فرمایا، تو بتاؤ وہاں تمہیں کیا نظر آیا؟ وہ کہنے لگے، ہم نے تو وہاں بس یہ منظر دیکھا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت میں مشغول ہے، کچھ لوگ حلال و حرام کے بارے میں دینی مسائل اور شرعی احکام سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہیں۔ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علم ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ سبحان اللہ! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث پانا ہے تو دین کا علم سیکھیے، اس کے لیے شوق اور جذبوں کو توانا کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی قرآن اور حدیث کا علم بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اسلامی حکومت قائم کی، اور اگر سیاست اور اقتدار کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے اکابر صحابہ کو اس سے بدرجہ اولیٰ بچاتا۔ اور یاد رکھیے، صالح معاشرہ اسلامی حکومت قائم کرتا ہے، اور اسلامی حکومت صالح معاشرے کو قائم رکھتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ مدینہ منورہ ہوا، طیب ہوا، کیونکہ پاکیزہ ہستیوں نے اس میں پاکیزہ نظام غالب کیا۔
آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کر مل کر پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں، جہاں بھوک نہ ہو، جہاں خوف نہ ہو، جہاں ہر انسان کی جان اور مال محفوظ ہو، جہاں مجرم آزاد نہ ہو، جہاں کرپٹ لوگ مسند اقتدار پر نہ ہوں، جہاں ہر شعبے میں اسلام کا قانون نافذ اور غالب ہو۔ اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے، اور ہمارے ذریعے سے ہماری محنتوں اور کوششوں کو بھی اسلامی انقلاب میں شامل کر لے، اور اسلامی انقلاب کے ذریعے سے پروردگار ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیجیے۔ ربنا تقبل منا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔